الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعن الدائم علی آدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا۔ کل میں ہم نے لاسٹ میں گفتگو یہ تھی کہ ہم جو آغاز کیے تھے اللہ کی ایک صفت حکیم ہونے کے بارے میں۔ حکیم کا جو علماء نیچرلسٹ، علوم طبی کے علماء اس طرح سے حکیم ہونے کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو کوئی برائی، بےہدہ اور بے مقصد کام انجام نہ دیتا ہو، اسے ہم حکیم کہتے ہیں۔ مثال میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ ڈاکٹر ہیں اور ہم میں ایک ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے کہ ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کو دیکھیے آپ، ایک حکیم کو دیکھیے آپ، وہ ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے۔ تو احتیاط آپ کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بےہودہ، بیکار، بے مقصد کام ایسا انجام حکیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ حکیم مطلق ہے۔ ہم ڈاکٹر سے اللہ کو ہم تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو حکیم مطلق ہے۔ اللہ کی حکمت کے تو کیا کہنے کہ وہ آپ کے جتنا بھی یہ کائنات کا سسٹم ہے، یعنی نظم و ضبط جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ پوری کائنات کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت، ایسے یوں ہی اللہ نے اس کائنات کو نہیں بنایا، بلکہ کائنات کو بنانے کے پیچھے بھی اللہ کا ایک مقصد ہے، اور بےہودہ، بیکار، برائی کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اس کے سارے کام سسٹمیٹک ہوتے ہیں، نظم و ضبط کے تحت ہوتے ہیں، اور ایک مقصد کے تحت وہ ساری دنیا کو اس نے پیدا کیا۔ ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ، کہ اگر خداوند عالم حکیم ہے تو بےہودہ اور بیکار کام انجام کیوں نہیں دیتا؟ حکیم ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر یہ بےہودہ بیکار کام انجام کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کے جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ بےہودہ اور بیکار کام وہ شخص انجام دیتا ہے جو عاجز ہو اور جاہل ہو، یعنی کسی چیز کا محتاج ہو یا آپ کے جاہل ہو۔ تو جو شخص عاجز ہوتا ہے اور جاہل ہوتا ہے، ویسا شخص، ویسا آدمی بےہودہ اور بیکار کام انجام دیتا ہے۔ ہمارا خدا نہ عاجز ہے اور نہ ہی جاہل، تو پھر خدا جب عاجز نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی جاہل ہے، تو پھر بےہودہ اور بیکار کام کیوں انجام دے گا؟ جو شخص عاجز ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، وہ آپ کے بےہودہ اور بیکار کام انجام دیتا ہے۔ بس اللہ کے لیے ایسا سوال غلط ہے کہ اللہ بیکار کام کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے بےہودہ اور بیکار کام اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے اور نہ ہی جاہل ہے۔ چلیے، اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو کیوں بعض چیزیں جو بے فائدہ ہے اسے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اللہ کی صفت ایک حکیم ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس اگر اللہ حکیم ہے تو ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ہمیں بے فائدہ نظر آتی ہیں، یعنی جو فائدہ مند نہ ہو وہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں، تو کیوں اللہ ایسے فضول چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو اللہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے؟ جواب میں ہم آپ کے یہاں پہ 3 جواب دیں گے اس سوال کے۔ دیکھیے، سوال پھر سے سمجھیے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو کیوں بعض چیزوں کو جو بے فائدہ ہے، بیکار ہے، بےہودہ ہے، اسے خدا نے پیدا کیا؟ سوال بالکل غلط ہے، البتہ اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ جب ایسا سوال کیا جاتا ہے تو اس کے جواب آپ توجہ سے سنیں کہ پہلا جواب میں ہم یہی کہیں گے، کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جو یہ چیلنج کرے کہ میں سارے جہاں کو، ساری دنیا کو اچھی طرح پہچانتا ہوں؟ آپ بتلائیے، مثال کے طور پہ کوئی ایک ایسے آدمی کو لے کر آئیے جو یہ کہے کہ میں ساری دنیا کے اوپر ریسرچ کر چکا ہوں، ساری دنیا پر میں ریسرچ کر چکا ہوں، ریسرچ کرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ آپ کے بعض چیزیں بے فائدہ ہیں جس کو اللہ نے بنایا ہے۔
ایسا پہلے کوئی ایک آدمی لے کر آئے جو یہ چیلنج کرے کہ میں ساری دنیا کو پہلے ریسرچ کیا ہوں. دیکھیے ہم معمولی ایک محلے کو ہم لوگ، ایک سٹی کو، ایک کنٹری کو ہم لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے، تو ساری کائنات کو کیسے ریسرچ کریں گے بتائیے آپ. ساری کائنات، کائنات کا مطلب صرف نہ زمین نہیں ہے، آسمان ہے اور ساری مخلوقات ہے، ساری جو ہے آپ کے کائنات ہے. تو کوئی ایک ایسے آدمی کو لے کر آئے جو یہ دعویٰ کرے، یہ چیلنج کرے کہ میں ساری کائنات کو پڑھ چکا ہوں، ریسرچ کر چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں، اور ان میں سے دیکھنے کے بعد ان میں سے بعض چیزیں مجھے بے فائدہ نظر آئی. تو پہلا جواب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ایک ایسا آدمی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے، یعنی سپوز کہ یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ ساری دنیا کو جانتا بھی ہے، کوئی ایک ایسے آدمی کو آپ لے کر آئے جو یہ دعویٰ کرے، چیلنج کرے کہ ہاں میں جانتا ہوں، تو یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ بعض چیزیں جو بے فائدہ ہیں جبکہ وہ بے فائدہ ہونے والی چیزوں کی وجہ نہیں جانتا. دیکھیے ایک شخص کو لے کر آئے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہاں میں ساری دنیا کو ریسرچ کر چکا ہوں، لیکن وہ شخص جو ریسرچ کیا ہے وہ کیسے بتلائے گا کہ بعض چیزیں اس کو بے نظر آئی، بے فائدہ نظر آئی. بے فائدہ نظر آنے کی اس کو وجہ، اس کا ریزن، اس کی وجوہات، اس کی علت بھی اس کو جانتا ہو، جبکہ وہ علت وجہ نہیں بتا سکتا. بس دوسرے جواب میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ بھی کرتا ہے، چیلنج بھی کرتا ہے کہ میں ساری دنیا کو اچھے طریقے سے ریسرچ کیا ہوں اور جو چیزیں بے فائدہ اس کو نظر آ رہی ہے، تو بے فائدہ ہونے کی وجہ وہ نہیں جانتا. کیسے پتا چلا کہ اس کو وہ چیز بے وجہ، یعنی بے فائدہ ہے، بےہودہ ہے، اس کی وجہ نہیں جانتا. تو پھر وہ جب وجہ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چیز بے فائدہ ہے. تیسرے آپ دیکھ لیجئے کہ تمام سائنٹسٹ یعنی تمام دانشمندان، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سی بے فائدہ والی چیزیں جو کل تک بے فائدہ سمجھی جاتی تھی آج وہ فائدہ مند نظر آتی ہیں. یہ بالکل آپ دیکھیے کہ کل تک جو ہے ہم یہ تحقیقات مطلب کسی چیز کے بارے میں نہیں ہوئے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کل تک کہ وہ چیزیں بے فائدہ ہے، بیکار ہے جو اللہ نے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جب کل تک کہتے تھے، لیکن جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جائے گا، جیسے جیسے ہم جو ہے ریسرچ کرتے جائیں گے، تو وہ جو 100 سال پہلے، 200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کی جو چیزیں ہم نظر آتی تھی بے فائدہ، لیکن آج وہ فائدے مند نظر آتی ہیں. اس کی بہترین مثال آپ ایک جنگل لے لیجئے. جنگل میں آپ کے بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں، درخت ہیں اور آپ کے کھیت ہیں. یہ ساری چیزوں کو ہم کل تک کا رونتے ہوئے، پیر تلے رونتے ہوئے ہم چلے جاتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو جنگل ہے بیکار ہے، یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں، یہ جو درخت ہے، یہ جو جھاڑ ہیں، یہ سب فضول میں ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے. نہیں، جیسے جیسے سائنس ترقی کرتے جائے گی، انسان جو کل تک کے چیزوں کو بے فائدہ، فضول سمجھتا تھا، ریسرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. وہ جڑی بوٹی، وہ جو درخت ہے، وہ جو جھاڑ ہے، وہ جو آپ کے ہریالی ہے، جو بھی چیزیں ہیں جو اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کیا تھا، پتا چلا کہ وہ آنے والی کئی بیماریوں کا وہ علاج ہے. بس جواب میں یہ ملا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے تو فضول کام اللہ انجام کیوں نہیں دیتا، یا بے فائدہ چیزیں اللہ کیوں پیدا کیا، تو یہ بے فائدہ چیزیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. سب سے اہم جواب، اگر آپ اللہ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے اور بے فائدہ چیزیں اس نے بنائی ہیں، تو آپ کو یہ پہلے پروف کرنا ہوگا کہ وہ چیزیں جو آپ بے فائدہ سمجھ رہے ہیں اس کو آپ پہلے ثابت کرو، پروف کرو کہ وہ بے فائدہ ہیں. آپ کی ریسرچ کے مطابق وہ آج کے زمانے میں شاید بے فائدہ نظر آ رہی ہے، لیکن آنے والے زمانے میں ہو سکتا وہی آپ کو آپ کے فائدہ نظر آئیں. بس مختصر جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ایک مقصد کے تحت اللہ نے بنایا ہے. کوئی چیز دنیا میں آپ ریسرچ کر لیجئے، چاہے وہ سابق میں پہلے میں لوگ ریسرچ کیے ہوں یا اب جو ریسرچ کر رہے ہوں یا آنے والے ہزاروں سال کے بعد جو لوگ ریسرچ کریں گے، تا قیامت انسان ریسرچ کرتا رہے گا تو کبھی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ اللہ نے دنیا میں کچھ چیزیں فضول میں پیدا کی ہیں.
بے فائدہ پیدا کی ہیں. بس اللہ کے حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو، دنیا کو، ہر چیز کو، دیکھو آپ ایک انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین کے ذرے ریزے کو نہیں بول سکتے. آپ کسی چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے فضول میں یہ چیزیں پیدا کیا ہے. نہیں، آج آپ کو فضول نظر آ رہی ہے، لیکن جب آپ ریسرچ کریں گے وہی فضول چیزیں آپ کو دوا کے طور پہ آپ کو سامنے آئے گی. آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو بے فائدہ نظر آ رہی ہے وہ فائدے مند نظر آئے گی. بس اللہ حکیم ہے، ایسا حکیم ہے کہ اس نے کائنات کو جو بنایا ہے، دنیا کو جو بنایا ہے، بہت ہی پلاننگ سے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے بنائی ہوئی چیزیں، یہ خالق مطلق کا بنائی ہوئی کائنات ہے. ہر چیز اس نے ایک مقصد کے تحت، ایک اس میں جو ہے آپ کے ایک مقصد پوشیدہ ہے، یعنی کام کے لیے بنایا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فضول ہے، نہیں، وہ سب کے سب کام کے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے کام میں نہیں ہوگا لیکن آنے والے زمانے کے لیے کام میں ہوگا. ممکن ہو آپ کے لیے، انسانوں کے لیے جو کام کی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن ہو سکتا ہے ایک جانور کے لیے وہ چیزیں کام کی ہوں گی. صحیح ہے نا؟ نہ صرف جانور بلکہ ہوا ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، دوسری چیزوں کے لیے، مخلوقات کے لیے وہ فائدے مند یقیناً ہیں. بس اللہ حکیم ہے، اس نے ایک پلان کے ساتھ، ایک مقصد کے ذریعے سے، ایک جو ہے آپ کے بغیر کوئی سوال کیے کہ لوگوں کے، وہ جو ہے ہر چیز کو ایک مقصد، ایک فائدے کے لیے بنایا ہے. اللہ کی ایک صفت ہے حکیم. اللہ کی دوسری صفت ہے قدرت. یعنی پہلی صفت تو ہم ایک اصول دین میں عدل کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. دوسرے بات، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے آپ کے جیسا یہ حکیم ہونے کے تعلق سے ہیں یا قدرت مند ہونے کے تعلق سے ہیں. تو قدرت یعنی اللہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر وہ طاقت رکھتا ہے. چلیے آج ہم قدرت کا درس پڑھتے ہیں. قدرت یعنی طاقت. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. قادر مطلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی قدرت رکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم دیکھیے آج اگر ہم قدرت رکھتے ہیں، توانائی رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو ہم کئی چیزوں کے محتاج ہیں. ہم کیلشیم کے، وٹامن کے، آپ کے فروٹس کے یا آپ کے فوڈ کے، جو بھی ہے کھانے پینے کی چیزوں کے ہم محتاج ہوئے. جب ہم وہ چیز کھاتے ہیں تو ہم میں طاقت بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے، یہ قدرت آتی ہے. لیکن اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو توانائی ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، وہ طاقت اسی سے ہے. یعنی وہ اپنی طاقت رکھنے میں کسی اور طاقت کا محتاج نہیں ہے. جیسے کہ ہم ساری کائنات، ساری مخلوقات اللہ کی محتاج ہیں. اگر یہ مخلوقات کو طاقت اگر ملی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. اللہ نے انہیں طاقت عطا کیا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قادر مطلق ہم اللہ کو کہتے ہیں تو اس کے میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب میں ہم یہی کہیں گے کہ قادر مطلق یعنی اللہ اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں کسی دوسری قدرت کا، دوسری طاقت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، وہ اسی سے ہے. وہ اپنی قدرت میں ایک اور اکیلا ہے، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی وہ کسی کام کرنے کے وقت میں کسی طاقت اور قدرت کی مدد لیتا ہے، سہارا لیتا ہے، نہیں لیتا ہے. جیسا کہ ہم کوئی کام کرنا ہے تو بغیر انسان کیا ہے؟ انسان محتاج ہے. انسان کچھ بھی کام کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کسی کی مدد سے آگے بڑھتا ہے. بس انسان میں، اللہ میں بہت فرق ہے. اللہ اپنی قدرت، توانائی میں، طاقت میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور ہم ہیں جو اپنی طاقت میں محتاج ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ اپنی قدرت میں کسی کا سہارا بھی نہیں لیتا ہے. کوئی کام کرنا ہے تو اللہ کسی سے نہیں پوچھتا ہے، کسی کی مدد نہیں لیتا ہے، بھائی آپ تھوڑا مجھے ساتھ دے دیجئے، کچھ آپ اپنی طاقت عطا کریے، ایسے اللہ نہیں کہتا کسی سے. بلکہ تمام کام اسی کی قدرت سے ہیں. آج دنیا جو ایک اپنے سسٹم پہ جو چل رہی ہے، اور بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی سسٹم پہ یہ ساری کائنات چل رہی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ اپنی قدرت میں کیا ہے؟ اتنا مضبوط ہے، ایک اور اکیلا ہے، اور وہ قدرت میں کسی کی مدد، ہیلپ نہیں لیتا، نہ مشورہ کرتا. اللہ کسی سے نہیں پوچھتا کہ بھائی میں ایک قدرت کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طاقت کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، کروں یا نہیں کروں، یا کسی سے ہیلپ لینے کا. یہ مدد اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں لیتا ہے. بس اللہ کیا ہے؟ قادر مطلق ہے. وہ اپنی قدرت رکھنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. خدا کی قدرت پہ ہم کچھ
دلیلیں دیتے ہیں، کچھ پروف ہم دے سکتے ہیں، اور یہ پروف جو ہم کر رہے ہیں وہ عقلی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کی جو ہے ہم پروف دیتے ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک دلیلیں آپ کے نقلی ہوتی ہیں جو قرآن مجید ہے، ایک دلیلیں روائی ہوتی ہیں جس کو حدیث کہتے ہیں، ایک دلیلیں عقلی ہوتی ہیں۔ عام طور سے جب اللہ کے صفات کو، اللہ کی وحدانیت کو ہم کسی کو سمجھانا ہے تو وہ مسلمان تو نہیں ہے، مسلمان تو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یہ جتنی بھی گفتگو کی جاتی ہے وہ غیر مسلمان سے کی جاتی ہے، مطلب ایک غیر مسلمان کو اللہ کی قدرت سے متعلق ہم کو پروف کرنا ہے۔ مطلب ایک غیر مسلمان ہے دوست آپ کا، اور وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس پاور ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، توانائی رکھتا ہے، تو اس کو کیا پروف کریں گے، کیسے پروف کریں گے آپ؟ تو وہ پروف ہم کو عقلی دینا پڑے گا۔ نہ قرآن سے ہم اس کو سمجھائیں گے غیر مسلمان کو، اور نہ ہی ہم روایت سے سمجھائیں گے، بلکہ ہم اس کو سمجھائیں گے عقل کے ذریعے سے کہ وہ آپ کے سمجھ جائیں۔ آئیے ہم پہلی دلیل میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اس کو پہلا پروف یہ دیں گے کہ آپ ساری کائنات پہ آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، اور دقت اور غور و فکر کریں۔ غور و فکر جب آپ کریں گے، توجہ کریں گے، جب کائنات پہ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو کیا پتا چلے گا؟ یہ کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہاڑ ہیں، درخت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دریا ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کائنات میں ہیں۔ یہ ساری چیزوں پہ آپ پہلے ریسرچ کرو، دیکھو، اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، تو پتا چلے گا کہ کتنی قدرت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پہاڑ، درخت، آسمان ہے جو بغیر پلرز کے ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، زمین ہے جو آپ کے ایک جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے، ورنہ زمین کو تو آپ کے زلزلہ آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا، پہاڑ کے ذریعے سے اس زمین کو مضبوط کر دیا۔ دریا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک دھارے پہ اس کا بہنا ایک جگہ پہ۔ بس یہ چیزیں جو ہے، اگر آپ ایک ایک کے بارے میں، ایک ایک قدرت کے ایک ایک چیز کے بارے میں، مخلوقات میں ایک ایک چیز کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں گے، مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا قدرت مند ہے، اللہ کتنا طاقتور ہے۔ ٹھیک ہے، بس دوسری دلیل، دلیل عقلی ہم قدرت پہ، اللہ کی قدرت پہ دیتے ہیں، وہ ہے فطرت کا راستہ۔ فطرت کا راستہ کیا ہے؟ راہ فطرت، جیسے کہ مشکل موقعوں پر، مشکل موقع پر اور پریشانیوں کی حالت میں انسان کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ تو بولے ایک قدرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی قدرت کا نام اللہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان پہ مشکلات آن پڑتے ہیں، وہ مصیبت میں آ جاتا ہے، تو وہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ ایک ایسے سے مدد مانگتا ہے جو سب کی مشکل کو حل کرتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ہم ہر مشکل موقع پر ہم آپ کے محتاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور توجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ آئیے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ کے پاس ساری پلاننگ ہے، تو اللہ کو چاہیے، اللہ کو بولو کہ آپ کے ایک انڈے میں دنیا کو سمائیں۔ ایک سوال اس طرح کے طالب علموں کے ذہنوں میں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کا سوال آتا ہے۔ اللہ طاقتور ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، اللہ جو ہے آپ کے قادر مطلق ہیں، تو اللہ کو بولو کہ ایک مرغی کے انڈے میں دنیا کو لاؤ۔ تو بولے آئیے اس کا بھی ہم ایک دو طریقے سے ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلا جواب ہم یہ دیتے ہیں، سوال یہ ہوا تھا کہ کیا خدا مرغی کے انڈے میں دنیا کو لا سکتا ہے، سما سکتا ہے، یعنی مرغی کے انڈے میں دنیا آ سکتی ہے؟ تو پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے تمام کام انسانوں کی عقل کے مطابق ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ، یعنی بےہودہ بیکار بات ہے یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، بیوقوف لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو عقل مند انسان کیا ہے، ایسی بات نہیں کرے گا۔ اللہ کے تمام کام انسانوں کی عقل کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کو انسان کی عقل قبول نہ کرے، بس اللہ کے ہر کام کو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے۔ بس اللہ کے تمام کام انسانوں کی عقل کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ وہ کام انجام ہی نہیں دیتا جس کو انسان کی عقل نہ مانے۔ اللہ کے سارے کام عقل کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کیا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹے سے مرغی کے انڈے میں جو ہے دنیا کو لائیں؟ اگر آپ تھوڑا سا فرض کر لیجئے بچوں کی طرح کہ مرغی کے انڈے کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ مرغی کے انڈے کو بہت بڑا، دنیا سے بڑا کرنا پڑے گا، اور دنیا کو کیا کرنا پڑے گا؟ جو دنیا بہت بڑی ہے اس کو بالکل انڈے کے اندر آئے اتنی چھوٹی کرنا پڑے گا۔ یعنی دنیا چھوٹی کو آپ دنیا مانیں گے، اگر انڈا بڑا ہو جائے، اگر ایک گھر کے اتنا انڈا لے کے آئے اور آپ سے کہیں کہ یہ انڈا ہے، تو آپ مانیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے کہ انڈا ایسا نہیں ہوتا، انڈے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جو ہاتھ میں آ جائے
اس کو ہم انڈا کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اتنا بڑا انڈا، نہ دنیا سے بڑا انڈا ہو سکتا، نہ دنیا انڈے سے چھوٹی ہو سکتی. تو بس اس طرح کے یہ بیہودہ بیکار باتیں ہیں، بیکار سوالات ہیں. البتہ ایسے سوال کیے جاتے ہیں، اللہ اگر ایسا ہے تو ایسا کر دو بولو. معمولاً ہم لوگ جو آپس میں ہم ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے بھی ہم ویسے ہی باتیں کرتے ہیں. بس پہلا جواب یہ ہوا کہ اللہ کے تمام کام عقل کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ ایسے بے عقلی کے کام نہیں کرتا. دوسرا جواب کیا ہے؟ اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو انڈا بڑا ہو جائے گا اور دنیا چھوٹی ہو جائے گی. مطلب آپ کے انڈا جو ہے آپ کے دنیا سے بڑا ہو جائے گا، جو کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی مظروف جو ہے ضرب سے بڑا ہو جائے گا، انڈا ضرب سے بڑا ہو جائے گا. آپ دیکھیے تھوڑی سی ایک دوسری مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جیسا کہ ایک جگ پانی ہے اور ایک گلاس خالی ہے. یہ ایک جگ پانی یہ ایک گلاس میں آپ لا سکتے؟ نہیں لا سکتے. گلاس چھوٹی ہے، جگ بڑا ہے. تو جگ کا پانی آپ کے سارا کا سارا پانی ایک چھوٹی سی گلاس میں نہیں آ سکتا. ایک بیوقوف ہی کہہ سکتا کہ ہاں آ سکتا بول کے، لیکن ایک عقل مند انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ایک بڑی چیز چھوٹی چیز میں نہیں سما سکتی. بس ان باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کا ان سوالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ جو ہے اس سے ان تمام باتوں سے اللہ مبرہ ہے، پاک ہے. بس اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہو تو ساری کائنات کے اوپر آپ ریسرچ کریں. آپ دیکھیں کہ زمین و آسمان ہے اور کتنی چیزیں اللہ کی یعنی مخلوقات میں ہیں، وہ ساری کی ساری یہ دلالت کرتی ہیں، یہ ثابت کرتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ اللہ جو ان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، بڑی یعنی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور بڑی قدرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے میں کسی دوسری طاقت کا محتاج نہیں ہے. بس آج دو صفتیں ہم پڑھے ہیں، ایک حکیم ہونے کے تعلق سے کہ اللہ بیہودہ بیکار کام انجام نہیں دیتا، اور دوسرے قدرت کے متعلق کہ اللہ جو کام انجام دے رہا ہے وہ سب کے سب کام اسی سے ہیں، وہ اپنی قدرت میں طاقت میں کسی دوسری طاقت کا محتاج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.